بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام پر بنی اسرائیل کا بہتان اور جنات کی حرکتیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین، حق تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عجیب بادشاہی دی تھی۔ تمام مخلوق خواہ جن ہو یا انسان، جانور ہوں یا ہوا، سب کے سب ان کے زیر حکم تھے۔ ان کے عہد میں شیاطین جن بھی انسانوں کی صورت میں متشکل ہو کر بڑے بڑے مشکل کام کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آدمیوں کا جنوں سے اختلاط ہو گیا تھا اور آپس میں نشست و برخاست کیا کرتے تھے، اور شیاطین آدمیوں کے سامنے عجیب و غریب کام ظاہر کرتے اور منتر پڑھتے تھے جس میں سرل شرک کے الفاظ تھے، جیسا کہ بتوں اور شیاطینوں کے نام آدمیوں کے روبرو پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی تھی۔ ان منتروں کی وجہ سے کسی کی گردن توڑ دیتے اور کسی کا پاؤں باندھ لیتے اور کسی کے پیٹ میں جا کر درد پیدا کر دیتے۔ جس وقت ان پر منتر پڑھا جاتا تو چھوڑ دیتے۔ رفتہ رفتہ اس حرکت کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ہو گئی۔ آپ نے اپنے وزیر آصف بن برخیا کے ذریعے ان کو جمع فرمایا اور حکم دیا کہ اس قسم کے جادو کی چیزیں جتنی جس کے پاس ہوں حاضر کرے۔ تو آپ نے جمع کر کے لکھوا کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی اور حکم دے دیا کہ جن و انس آپس میں نشست و برخاست نہ کریں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی تک تو معاملہ اسی طرح رہا، لیکن آپ کی وفات کے بعد جنات نے انسانوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے ہم پر حکومت کی تھی اور جادو ہی کے ذریعے یہ تمام سلطنت حاصل کی تھی۔ ہوا، وحشی جانور اور جن و انس سب ان کے مسخر تھے، اور اس تمام شہر کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر کے اس جہان سے چلے گئے۔ اب تدبیر یہ ہے کہ اس جگہ کو کھود کر ان کتابوں کو نکالو اور ان پر عمل کرو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح تمہارے ہاتھ سے بھی عجائب و غرائب ظاہر ہوں۔ چنانچہ انسانوں نے اسی طرح کیا، ان منتروں کو پڑھنا شروع کیا اور عجیب خواص پائے، یہاں تک کہ تورات اور علوم دین کا شغل بالکل موقوف ہو گیا اور تمام ہمت ان کی عام عمر سحر کے سیکھنے میں صرف ہوتی۔ پہلے تو شیطان ان کی خوب تابعداری کرتے تھے اور آثار بھی خوب ظاہر ہوتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ لوگ گمراہی کے گڑھے میں گر گئے ہیں تو تابعداری کم کر دی۔ غرض یہ کہ جنات نے بنی اسرائیل کو مکمل یقین دلایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام محض ایک جادوگر تھے اور ان کی حکومت محض ایک جادو تھی اور ان کا نبوت کے ساتھ کوئی واسطہ نہ تھا۔ چنانچہ شہر بن حوشب سے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ یہودی آپس میں کہتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبیوں میں شامل کرتے ہیں، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر تھا اور بزر سحر ہوا پر سوار ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ہر طرح سے صفائی بیان فرمائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ بنی اسرائیل کا ایک الزام قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور یہ یہودی اس عمل کے پیچھے ہو لیے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ان شیاطین کی حالت یہ تھی کہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات بیان فرما دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن اس سے پاک ہے، اور یہ کہ بنی اسرائیل نے شیاطین کی پیروی اختیار کی تھی۔ الحمدللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تکمیل کو پہنچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔